عزیز طلباء و طالبات، ہم اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو زبان کی تاریخ پر بات کر رہے تھے۔ ہندوستان میں ہند آریائی زبانیں جو اس دور میں عام بول چال کی زبانیں تھیں، ان کے بعد میں اردو زبان انہی تمام زبانوں کے ملنے سے اور ترکی، عربی اور فارسی زبانوں کے بولنے والوں کے ہندوستان میں آمد سے ان کی زبانوں اور ان کی زبانوں میں جب آپس کا میل جول ہوا تو اس سے اردو زبان وجود میں آئی۔ آریاؤں کی آمد کے بعد مسلمان ہندوستان میں آئے اور مسلمان سب سے پہلے سندھ میں داخل ہوئے۔ سندھ کے بعد وہ پنجاب گئے۔ پنجاب کے بعد انہوں نے دہلی کو اپنا مسکن بنایا تھا اور یہیں پر باقاعدہ اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ جس وقت مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اس وقت جدید ہند آریائی زبانیں، عام بول چال کی زبانیں تصور کی جاتی تھی۔ سندھ میں سندھی زبان تھی اور پنجاب میں پنجابی۔ دہلی اور اس کے آس پاس جو زبان بولی جاتی تھی وہ کھڑی بولی کہی جاتی تھی۔ اردو نے کھڑی بولی کا ڈھانچہ قبول کیا۔ شروع میں یہ دہلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں کے اثرات اس زبان پر ہوئے۔ 12ویں صدی یعنی جب مسلم یہاں پر آ چکے تھے باقاعدہ میں اور دہلی میں داخل ہو چکے تھے تو وہ پنجاب کے راستے سے آئے تھے، اور چونکہ جس راستے سے وہ آئے تھے وہاں پر تھوڑے تھوڑے وقفے میں ان کا قیام رہا تھا۔ تو یہ خیال کیا گیا کہ اس زبان نے، یعنی اس زمانے کی جو ان کی زبان تھی اس دور کی، اس نے پنجابی زبان کے اثرات بہت حد تک قبول کیے، اور یہی بات بعد میں جا کے ایک نظریہ بھی بنی اردو زبان کی ابتدا کا اردو کی تاریخ میں، کہ اردو جو ہے وہ پنجابی زبان کے اثر سے پیدا ہوئی ہے۔ دلی اور اس کے آس پاس کی مقامی بولیوں کے اثر کی وجہ سے جو زبان ابھری تھی اور وہ بہت تیزی سے ابھر رہی تھی، وہ اس علاقے کی عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظوں کی میل جول کی زبان تھی۔ مسلمانوں نے جب اپنا دارالسلطنت دلی کو بنایا تھا تو انہوں نے فوجی چھاؤنیاں بھی قائم کی تھیں، اور انہی فوجی چھاؤنیوں میں جو زبان اس دور میں بول چال کی عام طور پر تھی وہ کھڑی بولی تھی۔ کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ اردو یعنی فارسی اور عربی اور کھڑی بولی کے لفظ مل کر ایک جو اردو کہلائی، اسی وجہ سے وہ لشکری زبان یا لفظ لشکر سے کہتے ہیں کہ اردو کے معنی بھی لشکر کے ہوتے ہیں، لشکری زبان کے نام سے جانی گئی۔ یہی زبان دلی کے باہر کے علاقوں میں بھی پھیلنے لگی، اور دھیرے دھیرے جو عام فوجی چھاؤنیاں تھیں وہاں تمام یہ زبان پھیل گئی تھی، اور اب فوجیوں نے، تاجروں نے، صوفیوں نے اور حکماں جو تھے یعنی حاکموں اور دوسرا جو طبقہ تھا اس میں یہ زبان بولی جانے لگی تھی، کیونکہ اس زبان کے بولنے، ادائیگی اور میل جول میں لوگوں کو آسانی محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ سلسلہ 1294 تک تقریباً چلتا رہا، اور جب علاؤالدین خلجی نے اپنی فوجوں کے ساتھ میں دکن میں سکونت کی تو یہ زبان ان کے ساتھ میں اور بادشاہ محمد بن تغلق کے ساتھ میں دلی سے باہر پھیلی اور علاؤالدین کے ساتھ میں دکن پہنچی۔ بادشاہ کا یہ ایک حکم تھا کہ جو اس طریقے کی زبان ہے جس سے عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کے فوجیوں کو بھی دقت نہیں ہوتی، وہ زبان عوام میں بولی جائے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان دھیرے دھیرے پھیلنے لگی اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ دکن میں سلطنت کا جو دیکھ بھال تھی، سلطنت کا جو نظام تھا، اس میں بھی اس زبان کے ہی بول چال کا ماحول رہا۔ اسی طرح گجرات میں جب الگ حکومت قائم ہوئی اور شمالی ہندوستان میں جو بہت سے صوفی، بزرگ اور فقیر تھے جو عام طور پر عام جگہوں میں اپنی زبان بولتے تھے، انہوں نے یہی زبان
استعمال کی اور یہ بولنے لگے۔ زبان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ انداز نہیں ہوتا کہ کون سی دوسری زبانوں کے لفظ اس میں ملتے جا رہے ہیں اور اس کے بنتے جا رہے ہیں۔ زبان دھیرے دھیرے اسی طرح ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہی بات اس دور میں بھی رہی۔ یہ زبان اردو ہی تھی جسے کبھی اس دور میں ہندی بھی کہا گیا، کبھی ہندی کہہ کر پکارا گیا، کبھی گجری کہا گیا، کبھی دکنی اور ریختہ، بعد میں اس کو ریختہ کہا گیا۔ زبان ہندوستان میں ہندوستانی زبان یا دہلوی زبان یا اردو یا معلی وغیرہ ناموں سے بھی اس دور میں جانی گئی، اور آخر میں اس کو اردو ہی کہا گیا جو آج تک مستمل ہے، یعنی آج تک یہ اردو کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو اپنے ارتقاء سے دور ابھی گزر ہی رہی تھی کہ اسی دور میں اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ یعنی تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے صوفی کرام تھے کہ جو اردو زبان کی ترقی کر رہے تھے، جس میں سب سے بڑا اور پہلا نام امیر خسرو کا ہے۔ خسرو اپنی زبان کو زبان دہلوی کہتے تھے، اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ صحیح معنوں میں تو ہندوستانی زبان ہے، اس کو بھی ریختہ کہا گیا۔ فارسی اور عربی کے لفظ بھی اس کھڑی بولی میں اور برج بھاشا میں، کیونکہ برج کا علاقہ بھی دہلی کے آس پاس کا ہے، تو برج بھاشا میں اور دیگر مقامی بولیوں کے الفاظ بھی اس میں ملنے لگے۔ اسی لیے خسرو کی غزلیں، خسرو کے گیت، پہلیاں، مکریاں، وہ سب اسی زبان سے منسوب ہیں، یعنی اسی زبان میں کئی ہیں۔ اسی طرح اردو جو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے 12ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی، اور محض 100 سال کے عرصے میں اس نے دکن کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں بچوں اتنا ہی۔ اس کے بعد والے ویڈیو میں دلی کے بعد میں اردو کی جو ترقی ہوئی ہے دکن یا دوسرے مقامات پر، جن لوگوں کا اس میں اہم مقام رہا ہے، جن صوفیوں کا، بزرگوں کا، شاعروں کا، ادیبوں کا، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ خدا حافظ۔